جی ہاں، میرا تعلق ٹیکسلا شہر سے ہے اور ٹیکسلا شہر ٹیکسلا میوزیم کے حوالے سے سر فہرست پہ جانا جاتا ہے، جہاں گندھارا تہذیب اپنے حوالوں سے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اور یہ ٹیکسلا میوزیم کے ہم اس وقت وال ٹیکسلا میوزیم میں روزانہ کی بنیاد پر سیاح آتے ہیں، اور میں آج یہ کوشش کروں گا کہ یہ ٹیکسلا میوزیم جو ہے یہ آپ کو تھوڑا سا چکر لگا کر دکھا سکوں۔ یہ سب سے پہلے آیا جاتا ہے یہاں جو ہے وہ آپ کو سیکورٹی والے چیک کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جگہ ہے یہاں سے ٹکٹ گھر ہے، اور اس کے ایک طرف یہ ان کے سر جان مارشل کی جہاں آفس تھا، رہائش تھی، یہ خوبصورت جو ہے یہ سڑک ادھر چلی جاتی ہے، اور یہاں آیا جائے تو یوں لگتا ہے آپ یورپ نما کسی جگہ پر ہے۔ یہ ٹیکسلا عجائب گھر اپنے جن حوالوں سے مشہور ہے اس کی ابتدائیہ اس پر تعریف کنند ہے، اور یہ گیٹ سے داخل ہوتے ہی سب سے پہلے یہ خوبصورت لان ہے، اور یہاں جو ہے وہ ٹیکسلا میوزیم ہے۔ ٹیکسلا میوزیم میں شاید ابھی وقت کھلنے کا ہو رہا ہے، اور میں اس وقت آپ کو اطرافی حوالوں سے دکھا دیتا ہوں کہ ٹیکسلا میوزیم یہ اسلام آباد سے صرف 30 میل کے فاصلے پر ہے، اور ابھی یہاں اس کی بیک سائڈ پہ جتنی بھی گندھارا تہذیب ہیں وہ جب سیاح آتے تھے تو یہاں وہ اس علاقے کے میں بکھرے ہوئے گندھارا تہذیب کی جو جگہ ہیں ان کو دیکھتے تھے۔ یہ خیر اسی عجائب گھر کے جو ہیں وہ آفس روم ہے، ایڈمنسٹریشن روم ہے، اور یہ عجائب گھر کی وہ دیوار ہے سائڈ پر جس کے ہم ساتھ گزر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گندھارا تہذیب والوں نے اور ان کے جو بھی اس وقت ذمہ داران ہیں جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے خانپور کی طرف سے ایک روڈ اسلام آباد کو لنک کیا ہے۔ بڑا خوبصورت روڈ ہے۔ اس روڈ کے بن جانے کے بعد یہ ہوگا کہ اسلام آباد کی طرف جو آئے گا وہ پہلے یہاں ٹیکسلا کی تمام تہذیب کو دیکھے گا، جو کہ اس کے آثار قدیمہ ہیں ان کو دیکھے۔ یہ میوزیم کی عقبی لان ہے، جس طرف ان کے جو پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں وہاں جہاں سیاح وغیرہ آتے ہیں۔ یہ نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ سر جان مارشل نے 1922 تک یہاں کام مکمل کر کے یہ ٹیکسلا میوزیم بنا کے وہ شخص اس وادی کی تہذیب اور تمدن کو محفوظ کر کے یہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے بہت اہم کام یہ کیا کہ اس تہذیب سے قبل جو تھے وہ ہندو تہذیب جو تھی وہ یہاں سب سے پہلے دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم یہاں پرانی تہذیب ہیں، اور وہ مسلمانوں کو کسی حوالے سے اتنا وہ پیچھے سے کہہ رہی تھی، اتنا اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ لیکن جب ٹیکسلا تہذیب نکلی تو اس سے یہ ہوا کہ یہ بدھ مت کا متبرک جو درخت ہے
یہ اس کے یہ وہ درخت ہے درخیان جائے تو یہ اس پر یہ وہ درخت ہے، یہ پیپل کا درخت ہے جو کہ بودھی درخت کی پھوٹ ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1964 کو اپنے ہاتھ سے ذوالفقار علی بھٹو نے 1964 سے اپنے ہاتھ میں لگایا۔ یہ دور تھا فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا۔ تو یہ اس کی جو سری لنکا میں ایک درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، بدھ میں مقدس درخت ایک پھوٹ ہے جس کے نیچے بیٹھ کر مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ 2 صدی قبل مسیح میں شہنشاہ اشوک کی لڑکی سنگھا ماتا اصل درخت کی ایک پھوٹ بدھ گیا سے اپنے ساتھ سیلون لے گئی تھی، جہاں سے یہ درخت کی ایک جو کمپل ہے یا ایک قلم ہے یا جسے آپ اس کے ساتھ چھوٹی درخت کہتے ہیں، اس فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو سری لنکن حکومت کی طرف سے دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں یہ لگایا گیا۔ تو یہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کی ایک نشانی ٹیکسلا میں یہ درخت بھی موجود ہے۔ تو یہ اس کے باقی پلان ہے۔ تو ہاں، میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ ٹیکسلا اس کی تہذیب سے نکلنے سے پہلے جو اپنا برٹش ہندو تھے ان کا غلبہ حاصل تھا، لیکن جب یہ تہذیب نکلی تو اس وقت سب سے پہلے انگریز گوروں کو یہ مطمئن ہوا کہ ہندو بھی اتنی پرانی تہذیب نہیں ہے، یہ اس سے بھی پرانی تہذیب نکل آئی ہے، جس سے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ اس وقت انہوں نے سمجھا کہ ہندوستان جو ہے وہ مختلف تہذیبوں کی جگہ ہے۔ تو یہ میں نے آج اپنے ٹیکسلا کے حوالے سے میری کوشش ہے کہ میری جو صحت بنتی رہے گی میں آپ کو ٹیکسلا کی یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں دکھاتا رہوں گا۔ شکریہ۔ رفاقت علی اوان، سلونی نیوز۔